السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 1 کا میری دنیا کا باب نمبر 4 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یعنی میرا خاندان اور دوست. اب اس میں اہم الفاظ جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بہن بھائی یعنی سبلنگس، بہن یا بھائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ سبلنگس. ننیالی، ننیالی ہوتے ہیں میٹرنل، والدہ کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو میٹرنل کہتے ہیں. اور ددیالی یعنی پیٹرنل، والد کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو پیٹرنل کہتے ہیں. آپ اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ جو ننیالی ہوتے ہیں وہ والدہ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو ایم سے مما ہوتا ہے تو میٹرنل، اور پی سے پاپا ہوتا ہے تو پیٹرنل. یعنی پیٹرنل والد کے جانب سے رشتہ دار اور میٹرنل والدہ کی جانب سے رشتہ دار. اس سے آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا. نیکسٹ ہے سرگرمی. یہ میرا خاندان ہے. اس پہ میری امی، میرے ابو، نانی، نانا، دادی، دادا، میں، میرے بہن بھائی، بڑے اور چھوٹے. جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کی یہاں پر، اور جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی یہاں پر. آپ نے یہ سب کی پکس آپ نے اس میں لگانی ہے. اچھا جی، یہ ہے ددیالی رشتہ یعنی پیٹرنل، یعنی ابو کے خاندان کی طرف سے ہوتے ہیں. ددیالی رشتے کہاں سے ہوتے ہیں؟ پیٹرنل، ابو کے خاندان کی طرف سے ہوتے ہیں. پی سے پاپا اور پی سے پیٹرنل، اس لیے آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. اب ہے ننیالی رشتہ. میٹرنل امی کے خاندان کی طرف سے ہوتے ہیں. جو ننیالی رشتے ہوتے ہیں وہ میٹرنل یعنی ایم سے مما اور ایم سے میٹرنل، یعنی ننیالی رشتہ میٹرنل امی کے خاندان کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک خاندان میں اور بھی کئی افراد ہوتے ہیں. میرے والدین کے بھائی اور بہن، میرے تایا، چچا، ماموں اور پھوپھی خالہ ہوتے ہیں. یعنی جو آپ کی والدین کے بھائی اور بہن ہیں وہ رشتے میں آپ کے تایا، چچا، ماموں اور پھوپھی خالہ وغیرہ ہوتے ہیں. ان کے بچے میرے کزن یعنی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی بہن ہیں. یعنی جو چچا کے بچے ہیں وہ چچا زاد، ماموں کے بچے ماموں زاد، پھوپھی کے بچے پھوپھی زاد، خالہ کے خالہ زاد بہن بھائی ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ خاندان کئی قسم کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ایسے دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کے امی یا ابو یا پھر دونوں ہی نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں جن کے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہوتے، یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوتے، یا پھر ان کے دادی دادا، نانی نانا یا دوسرے رشتہ دار نہیں ہوتے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دادی دادا نہ ہو. اگر آپ کے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کے بھی ہوں، کسی کے نہیں بھی ہوتے. اس لیے اس طرح کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں. بعض اوقات خاندان ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر رہتے ہیں. بعض اوقات گھروں میں کافی ڈسٹنس ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے شہروں میں لوگ رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی کافی فاصلے پر، ڈسٹنس پر رہتے ہیں. بعض اوقات سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم آپ نے سنا ہوگا، تو اس میں لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. ہمارے خاندان کے تمام افراد ہماری محبت اور احترام کے لائق ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہماری محبت اور احترام کے لائق ہیں، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کریں اور ان سے محبت بھی کریں. اب یہ مختصر جائزہ ہے. میرے خاندان میں ڈیش افراد ہیں. آپ کے خاندان میں جتنے افراد ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے امی ابو، بہن بھائی، دادی دادا، جتنے بھی لوگ آپ کے گھر میں خاندان میں رہتے ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کر کر لکھ سکتے ہیں. میرا خاندان لاہور میں رہتا ہے. آپ کا جدھر بھی رہتا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ہمارے خاندان کے تمام افراد ہماری محبت و احترام کے لائق ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے اوپر ہی والی لائن میں اس کو پڑھا ہے. ددیال کا مطلب کیا ہے؟ ابو کا خاندان. اور ننیال کا مطلب امی کا خاندان. اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا، ددیال اور ننیال کو. کچھ ہم عمر ہمارے دوست ہوتے ہیں. جو ہمارے دوست ہیں وہ نارملی جو ہے ہم عمر یعنی ایک ایج کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمارے گھر کے قریب بھی رہتے ہیں. آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں گے جو آپ کی ایج کے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تھوڑے سے بڑے یا چھوٹے ہو سکتے ہیں، اور کچھ دوست ایسے ہوں گے جو آپ کے گھر کے بہت پاس بھی رہتے ہوں گے اور وہ اسکول میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہوں گے. میرے یا میری دوست کا نام، جو بھی آپ کے دوست کا نام ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. ڈیش ہے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سی سرگرمیاں کرتے ہیں. سرگرمیاں ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز. جو آپ ایکٹیویٹیز دوستوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں انہیں سرگرمیاں کہتے ہیں. ہم صبح سویرے اٹھ کر وقت پر اسکول پہنچتے ہیں، یعنی آپ ٹائم پر اسکول جاتے ہیں. ہم میں سے کچھ بچے ایک ہی کلاس میں ہیں، اور کچھ بچے ایک ہی کلاس میں ہیں، یعنی آپ کے فرینڈس ہیں.
کلاس فیلوز ہیں. میرے دوست میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں. مجھے ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے. ہم وقفے یعنی بریک ٹائم، وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ بریک ٹائم میں مل جل کر لنچ کرتے ہیں یعنی شیئرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کرتے ہیں. ہمیں ایک ساتھ کھیلنا اور پڑھنا اچھا لگتا ہے. مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے. میرے دوستوں کو ٹی وی پر کارٹون دیکھنا اچھا لگتا ہے. ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. کچھ لوگوں کو کلرنگ اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈرائنگ اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو ریڈنگ اچھی لگتی ہے، کچھ کو کارٹونز اچھے لگتے ہیں، کچھ کو کرکٹ اچھا لگتا ہے، کچھ کو سائیکل چلانا اچھا لگتا ہے. ہر ایک کا اپنا شوق اور اپنی مرضی ہوتی ہے. کچھ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے، وہ آرٹ ورک میں میری مدد کرتے ہیں یعنی ہیلپ کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یعنی ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے والدین اور اساتذہ کی بات مانتے ہیں. وہ اچھے بچے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا بھی بہت اچھی بات ہے. اور اپنے والدین اور اساتذہ کی بات ماننا تو بہت ہی اچھی بات ہے. جو بچے اپنے والدین اور اساتذہ کی بات ہمیشہ مانتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ان کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں اور ان کی پوزیشنز اور گریڈز بھی بہت اچھے آتے ہیں. میرے دادا دادی اور امی ابو بتاتے ہیں کہ جب وہ میری عمر کے تھے تو اس زمانے میں چیزیں بہت مختلف ہوا کرتی تھیں. آپ کے بھی دادا دادی اور امی ابو اس بات کا بتاتے ہوں گے کہ جب وہ آپ کے جتنے تھے تو کچھ چیزیں جو اب آپ کے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوں گی، مختلف ہوا کرتی تھیں تب چیزیں. کیا آپ کے دادا دادی اور امی ابو بھی یہی کہتے ہیں؟ اگر آپ کے امی ابو اور دادا دادی کہتے ہیں تو آپ نے جی ہاں لکھ دینا ہے، نہیں تو نہیں لکھ دینا ہے. پر نارملی سب کے دادا دادی اور امی ابو ان کو ایسی باتیں ضرور بتاتے ہیں. مختصر جائزہ ہے، دی گئی تصویروں میں 5 فرق تلاش کریں. اب ہم نے انہوں نے ہمیں ایک جیسی تصویریں دی ہوئی ہیں، لگ تو ایک جیسی رہی ہیں لیکن ہم نے اس میں فرق تلاش کرنے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو یہ لیڈی ہیں یہاں پر انہوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، اور اس والی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اوون یا مائکرو یہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک یہ فرق ہو گیا، ان پہ میں نے ٹک کر دیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو انکل بات کر رہے ہیں یہ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں، جبکہ اس والی پکچر میں یہ موبائل فون پر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ جو ایک بوائے کھڑا ہے اس کی یہاں نیک تھوڑی سی اس نے فیس اپنا نیچے کیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ اسٹریٹ کھڑا ہوا ہے، اس کا نیک سیدھی ہے. اور یہ انکل کی بھی اسی طرح، یہاں پر نیک انکل کی اسٹریٹ ہے جبکہ یہاں پہ انکل نے تھوڑی سی بینڈ کی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے تھوڑا اوپر وال پر یہ LED یا LCD لگی ہوئی ہے، اور اس ٹیبل کے اوپر ریڈیو پڑا ہے، جبکہ اس دیوار پر LCD یا LED نہیں موجود. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک لیڈی ہے، یہاں پر یہ لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہیں، جبکہ اس پکچر میں یہ ایک بک پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ایک انکل ہیں، انہوں نے ہاتھ میں نیوز پیپر پکڑا ہے اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، جبکہ نیچے والی پکچر میں انہوں نے ٹیب پکڑا ہوا ہے. تو یہ اس میں ان تصویروں میں آپس میں جو ڈفرینس ہے، فرق ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب پڑھتے ہیں. آؤ معلوم کریں. اپنے والدین اور گھر کے بڑوں کا انٹرویو کر کے معلوم کریں کہ کس طرح ماضی حال سے مختلف ہے. ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. ماضی ہوتا ہے جو زمانہ گزر چکا ہو، اور حال ہوتا ہے جو کہ اب پریزنٹ ہے، جو ہم ابھی گزار رہے ہیں، حال ہے. ٹھیک ہے، مثلاً کھانے پینے میں جیسے کہ اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ کھانے پینے میں جیسے کہ اب آپ کو برگر، شاورماز، پیزاز، اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. پرانے زمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تب لوگ سادہ خوراک کھاتے تھے، اور پہننے میں بھی سمپل کپڑے، زیادہ تر شلوار قمیض، دوپٹہ عورتیں لیتی تھیں اور شلوار قمیض مرد بھی پہنتے تھے. آج کل جینز، شارٹس اور بہت قسم کے کلوتھ نئے اسٹائلش آ گئے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے، سمپل کپڑے ہوتے تھے. آمد و رفت، جیسے کہ آج کل ایروپلین، کارز، ٹرکس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، اسکوٹیز وغیرہ، مطلب بہت چیزیں ہیں. پرانے زمانوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں. لوگ دور دراز جانے کے لیے گدھا گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، یا ان کے پاس سائیکلز وغیرہ ہوتی تھیں. اور آج کل جو تہوار ہیں وہ بہت جوش و خروش سے لوگ مناتے ہیں. پرانے زمانوں میں لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، فیملی گیدرنگز کرتے تھے. لیکن آج کل جو تہوار ہوتے ہیں ان پہ لوگ مالز میں جانا اور باہر گھومنا اکیلے اپنی فیملی کے ساتھ پسند کرتے ہیں، گیدرنگز کو پسند نہیں کرتے.
اپنے نتائج سے ہم جماعتوں کو آگاہ کریں. اگر آپ اسی طرح اپنے والدین سے یا بڑوں سے انٹرویو کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کے دور میں اور پرانے زمانے میں کیا فرق تھا, اور اس کے علاوہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. سبق ایک نظر میں, رشتہ داریاں. اب اس میں ہے میں, دوست اور خاندان. سب کے ساتھ مہربانی اور احترام سے پیش آنا. ٹھیک ہے جی. دوستوں کے ساتھ کھیلنا. اوکے. دوست گھر کے قریب, کچھ دوست ہوتے ہیں جو گھر کے قریب رہتے ہیں, وہ بھی دوست ہوتے ہیں, اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اسکول میں ہوتے ہیں. خاندان یعنی فیملی. فیملی میں دادا دادی, نانا نانی ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں اور بہن بھائی ہوتے ہیں. جی تو اب یہ ہے باب کا جائزہ, یعنی اس میں سوال ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں. یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں, اس کی مدد سے ہم نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ہے موجودہ دور میں کچھ خاندان ایک دوسرے سے ڈیش رہ سکتے ہیں, یعنی آج کل کے دور میں ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے پاس رہیں. نمبر 2 ہے خاندان کے لوگوں یا اراکین کے درمیان ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے, چنانچہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ڈیش اور ایک دوسرے سے ڈیش کرنی چاہیے. مطلب کہ سب کے ساتھ ہم جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں سب کا کیا کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. یہ احترام لکھا ہوا ہے. اور ایک دوسرے سے ڈیش کرنی چاہیے یعنی محبت کرنی چاہیے. ہم اپنے ڈیش کے ساتھ کھیلتے اور پڑھتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے اور پڑھتے ہیں. جب ہمارے دادا دادی ہماری عمر کے تھے تو اس وقت زندگی بہت کیا تھی, مختلف ہوا کرتی تھی. اب یہ الفاظ ہیں, ان کو ان بیان سے ہم نے ملانا ہے. یہ الفاظ اور یہ وضاحت دی ہے ان کی. گلوبل ولیج یا عالمی گاؤں وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے جو خاندان ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ گلوبل ولیج اور عالمی گاؤں. دوست کون ہوتے ہیں؟ جو آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں, بانٹتے ہیں اور مدد کرتے ہیں یعنی ہیلپ کرتے ہیں. اور فرما برداری, والدین اور استاد کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے. جی تو نیکسٹ یہ ہے عملی کام. نمبر 1 ہے اپنے گھر والوں کے نام تحریر کیجئے. آپ کو اپنے گھر میں سب سے اچھا کون لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ اب آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے اپنی امی کا نام, اپنے ابو کا نام, بہن بھائی, یا آپ کی ایک سے زیادہ بہنیں ہیں یا ایک سے زیادہ بھائی ہیں, یا آپ کی بہن نہیں ہے بھائی ہے, جو بھی ہیں آپ ان کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں. دادا دادی ہیں, آپ کے ساتھ جو بھی رہتا ہے آپ سب کے نام یہاں لکھ سکتے ہیں. اور ان میں سے آپ نے بتانا ہے. اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے. امی اس لیے اچھی لگتی ہیں کیونکہ امی بہت خیال رکھتی ہیں آپ کا بھی اور سب کا بھی. امی سارا گھر سنبھالتی ہیں, آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں, آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتی ہیں, اسی لیے امی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اور ابو محنت کرتے ہیں, باہر جا کے کما کر لاتے ہیں آپ کے لیے ٹوائز, چیزیں, کھانا پینا, آپ کو گھمانا, آپ کے لیے کلوتھ, آپ کی یہاں تک کہ اسکول کی فیس بھی پے کرتے ہیں, اسی لیے ابو بھی اچھے ہوتے ہیں. بہنیں آپ کے ساتھ کھیلتی ہیں, آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں. اور اسی طرح بہن اور بھائی بھی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں, اسی لیے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں. اور دادا دادی آپ کو کہانیاں سناتے ہیں, آپ کو اپنے ساتھ باہر لے کے جاتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. سب اچھے ہوتے ہیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اپنی مرضی کی باتیں لکھ سکتے ہیں. نمبر 2 ہے اپنے دوستوں کی فہرست بنائیں. آپ کا پسندیدہ دوست کون ہے اور کیوں؟ اب یہاں پہ آپ نے اپنے دوستوں کے نام لکھ لینے ہیں. چاہے آپ کا ایک دوست ہے, 2 3 4 5 جتنے بھی دوست ہیں آپ نے سب کے نام لکھ لینے ہیں. اور اس کے آگے بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ دوست کون سا ہے. جو آپ کا پسندیدہ دوست ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیوں ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیونکہ دوست اسی لیے پسند ہوتے ہیں کیونکہ آپ مل جل کر کھیلتے ہیں, ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اپنا لنچ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, مل کے آپ ڈرائنگ کرتے ہیں, کلرنگ کرتے ہیں, پلے کرتے ہیں, کارٹونز دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ کو آپ کے دوست پسند ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.